بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے عظیم جنگجو سپہ سالار محمد بن قاسم کے بارے میں۔ تو چلے ناظرین، اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ ناہید نے چلتے چلتے رک کر پوچھا، آپ کو تکلیف تو نہیں؟ نہیں، یہ بہت معمولی زخم ہے، تم میری فکر نہ کرو۔ یہ کہتے ہوئے ایک لمحہ کے لیے زبیر کی آنکھیں غیر ارادی طور پر ناہید کے چہرے پر گڑ گئیں۔ سپاہیانہ وقار اس کے خد و خال کی دلکشی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ناہید نے اچانک محسوس کیا کہ وہ بے نقاب ہے، اور وہ تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی نیچے اتر کر عورتوں کے پاس چلی گئی۔ جلتے ہوئے جہاز سے چند آدمی اتر کر ایک کشتی پر سوار ہوئے، اور ایک آدمی جو ڈاکوؤں کا سردار معلوم ہوتا تھا سفید جھنڈا لہرانے لگا۔ زبیر نے تیر اندازوں کو ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ عمر اور ابراہیم اپنا کام کر کے جہاز کے قریب پہنچ چکے تھے۔ زبیر نے اپنے جہاز کو خطرے سے محفوظ پا کر لنگر ڈالنے اور رسیوں کی سیڑھی نیچے پھینکنے کا حکم دیا۔ عمر اور ابراہیم جہاز پر چڑھ آئے۔ خالد نے زبیر کو دلیپ سنگھ کے ساتھیوں کی طرف متوجہ کیا، جو ابھی تک سمندر میں غوطے کھانے والے دشمنوں پر تیروں کی بارش کر رہے تھے۔ زبیر نے انہیں بھی ہاتھ کے اشارے سے منع کیا، اور لٹیرے قدرے مطمئن ہو کر سیڑھی کے ذریعے جہاز پر چڑھنے لگے۔ سب سے آخر میں لٹیروں کے سردار کی کشتی دونوں جہازوں کے درمیان آ کر رکی۔ ایک قوی ہیکل اور معمر آدمی، جس کی داڑھی کے آدھے بال سفید ہو چکے تھے، زخمی شیر کی طرح جہاز رانوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کشتی میں زبیر کی نظر ایک نوجوان اور ایک لڑکی پر پڑی۔ دونوں شکل و صورت اور لباس کے اعتبار سے لٹیروں سے مختلف تھے۔ زبیر نے قوی ہیکل اور باروب آدمی کو ڈاکوؤں کا سردار سمجھ کر اس کی طرف اشارہ کیا، اور ملاح کشتی کو کھیلتے ہوئے جہاز کے قریب لے آئے، اور یکے بعد دیگرے رسی کی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے اوپر آ گئے۔ لڑکی کے چہرے سے علالت اور تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ خوش و وضع اور خوش پوش نوجوان اس کا بازو پکڑ کر سہارا دے رہا تھا، اور وہ سنبھل کر سیڑھی پر پاؤں رکھ رہی تھی۔ جہاز پر پہنچ کر نوجوان نے ایک اجنبی زبان میں کچھ کہا اور لٹیروں کی طرف گھورنے لگا۔ زبیر نے اس کی زبان پوری طرح نہ سمجھتے ہوئے بھی محسوس کیا کہ وہ لٹیروں کے مظالم کی شکایت اور اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ زبیر نے اپنی استطاعت کے مطابق سندھ اور سرندیپ کی ملی جلی ہوئی زبان میں اسے تسلی دی۔ نوجوان اور لڑکی نے اس کے دوستانہ لہجے سے متاثر ہو کر شکریہ آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ لڑکی نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کی سہمی ہوئی آواز گلے میں اٹک کر رہ گئی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر زبیر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی عمر 14-15 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ خوبصورت چہرہ دوپہر کے پھول کی طرح کملایا ہوا تھا۔ زبیر نے ایک بار پھر ان دونوں کو تسلی دی۔ سب سے آخر میں ڈاکوؤں کا سردار جہاز پر پہنچا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسوؤں کی بجائے انتقام کی بجلیاں تھیں۔ تھوڑی دیر میں دلیپ سنگھ اپنے جہاز سے اتر کر کشتی کے ذریعے زبیر کے جہاز پر پہنچ گیا، اور اس نے آتے ہی ڈاکوؤں کے سردار کو مارنے کے لیے چابک اٹھایا، لیکن زبیر نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ دلیپ سنگھ نے زبیر کی قمیض کی آستین کو خون آلود دیکھ کر پوچھا، آپ زخمی ہیں؟ زبیر نے بے پرواہی سے جواب دیا، یہ معمولی زخم ہے۔ خوش پوش نوجوان نے کچھ کہہ کر دلیپ سنگھ کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ اس کے بعد دلیپ سنگھ نے ڈاکوؤں کے سردار سے چند باتیں کرنے کے بعد عربی زبان میں زبیر کے ساتھیوں سے کہا، کشتی میں ایک صندوق پڑا ہوا ہے، اسے اوپر لے آؤ۔ سپاہیوں نے سندل کی لکڑی کے چھوٹے سے صندوق کو رسے کے ساتھ باندھ کر اوپر کھینچ لیا۔ دلیپ سنگھ نے ڈھکنا اوپر اٹھایا، اور تمام ملاح حیران ہو کر سونے، موتیوں اور جواہرات سے بھرے ہوئے صندوق کو دیکھنے لگے۔ زبیر کے استفسار پر دلیپ سنگھ نے خوش پوش نوجوان سے چند سوالات اور پوچھے، اور اس نے اپنی آپ بیتی سنائی۔ نوجوان کا نام جے رام تھا۔ وہ کاٹھیا واڑ کے ایک عالی نسب راجپوت خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ اویل شباب میں اسے شہرت اور ناموری کا شوق سرزمین سندھ تک لے گیا۔ برہمن آباد کے ایک میلے میں اس نے تیر اندازی میں اپنے کمالات دکھا کر سندھ کے راجہ کو اپنا قدردان بنا لیا۔ راجہ نے اسے اپنی فوج میں ایک معمولی عہدہ دے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ 2 سال کی خدمت گزاری کے بعد جے رام نے دیبل کے نائب حاکم کی جگہ حاصل کر لی۔
دیبل میں آئے ہوئے اسے ایک ہفتہ نہ ہوا تھا کہ گھر سے اسے اپنے ماں باپ کی وفات اور ماں کی علالت کی خبر ملی، اور وہ چند ماہ کی رخصت لے کر کاٹھیا واڑ پہنچ گیا۔ گھر پہنچنے کے 10 دن بعد اس کی والدہ بھی چل بسی۔ گھر میں اب صرف اس کی ایک چھوٹی بہن مایا دیوی تھی۔ جے رام نے رشتہ داروں کی نصیحت اور مایا دیوی کے آنسوؤں سے متاثر ہو کر واپس سندھ جانے کا خیال چھوڑ دیا، لیکن 4 ماہ گھر میں قیام کرنے کے بعد اسے اپنی پرسکون زندگی تلخ محسوس ہونے لگی، اور ایک دن اس نے کاٹھیا واڑ کے راجا کی خدمت میں حاضر ہو کر ملازمت کی درخواست کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ سندھ کے راجا نے اپنا حلقہ اقتدار وسیع کرنے کے لیے پڑوس کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کر رکھی تھی، اور خود مختار سردار اور راجے اسے اپنا طاقتور ہمسایہ تسلیم کرنے کے ثبوت میں اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اس کی نظر کیا کرتے تھے۔ کاٹھیا واڑ کے راجا کو اگرچہ براہ راست سندھ کے راجا سے کوئی خطرہ نہ تھا، تاہم وہ کچھ سونے اور چاندی کے عوض اسے اپنا دوست بنانا غنیمت سمجھتا تھا۔ جے رام کو اپنے دربار میں کوئی عہدہ دینے کی بجائے اس نے سندھ میں اس کے اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھانا زیادہ مناسب خیال کیا، اور اسے سونے، جواہرات اور موتیوں کا ایک صندوق دے کر سندھ کے راجا کی خدمت میں بھیج دیا۔ جے رام کو یقین تھا کہ راجا داہر اسے واپس نہ آنے دے گا، اس لیے اس نے اپنی اکیلی بہن مایا دیوی کو گھر پر چھوڑنا مناسب نہ سمجھا۔ مایا دیوی بھی اس کے ساتھ جانے پر بضد تھی، اس لیے یہ دونوں اپنا گھر بار چچا زاد بھائی کے سپرد کر کے سندھ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن کاٹھیا واڑ اور سندھ کے درمیان ان کے جہاز کو بحری ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ اس کے ساتھی بہادری سے لڑے، لیکن ڈاکوؤں کے سامنے ان کی پیش نہ چلی۔ ڈاکوؤں نے جواہرات کے صندوق پر قبضہ کر لیا۔ جے رام اور مایا دیوی کے سوا ان کے باقی ساتھیوں کو سمندر کے کنارے لا کر آزاد کر دیا۔ ڈاکوؤں کا سردار یہ سمجھتا تھا کہ جے رام اور مایا دیوی راجا کاٹھیا واڑ کے عزیز ہیں، اور وہ ان کی جان بچانے کے لیے ایک معقول رقم ادا کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اس لیے وہ کاٹھیا واڑ کے ساحل کے غیر آباد حصے پر لنگر انداز ہو کر راجا سے یہ سودا کرنا چاہتا تھا، لیکن ان کے ایک جاسوس نے اسے سراندیپ کے جہازوں کی آمد کی خبر دی، اور اس نے کاٹھیا واڑ ٹھہرنے کی بجائے مالابار کا رخ کیا۔ زبیر نے یہ قصہ سن کر پھر ایک بار جے رام اور اس کی بہن کو تسلی دی اور کہا، یہ لٹیرے جیسے ہمارے مجرم ہیں ویسے ہی آپ کے مجرم ہیں۔ میں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ انہیں کیا سزا دی جائے، تاہم یہ جانتا ہوں کہ آپ کے ملک میں انہیں کیا سزا دی جاتی ہے۔ جے رام نے جواب دیا، ایسے ظالم ڈاکوؤں کے لیے ہمارے قانون میں اور آپ کے قانون میں رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تاہم جب ان لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہوا تھا تو مجھے اور میری بہن کو جہاز کے ایک کونے میں بند کر دیا گیا تھا، اور جہاز کو آگ لگ جانے کے بعد یہ لوگ ہمیں وہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اپنے لیے میں شاید ان سے رحم کی درخواست نہ کرتا، لیکن اپنی بہن کے لیے مجھے عاجز ہونا پڑا، اور ان لوگوں نے ہمیں کشتی پر سوار کرنے سے پہلے یہ وعدہ لیا کہ میں آپ سے ان لوگوں کی جان بخشی کے لیے سفارش کروں گا۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے، میں انہیں صرف موت کی سزا سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ جب تک ان کے راہ راست پر آ جانے کا اطمینان نہ ہو انہیں قیدیوں میں رکھا جائے۔ مایا دیوی علالت کی وجہ سے دیر تک کھڑی نہ رہ سکی۔ اس نے اپنے بھائی سے کچھ کہا، اور پیشتر اس کے کہ وہ کوئی جواب دیتا، دلیپ سنگھ نے کہا، اوہو، ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ آپ کی بہن علیل ہیں۔ خالد بیٹا، انہیں اپنی بہن کے پاس لے جاؤ۔ خالد آگے بڑھا اور مایا دیوی اپنے بھائی کی طرف دیکھنے لگی۔ جے رام نے دلیپ سنگھ سے پوچھا، اس جہاز پر عورتیں بھی ہیں؟ جی ہاں، آپ کی بہن کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ ہاں بیٹی، جاؤ تم آرام کرو۔ جہازوں کی دوبارہ روانگی سے پہلے لٹیروں کے سردار کے سوا باقی تمام قیدیوں کو دلیپ سنگھ کے جہاز میں منتقل کر دیا گیا۔ زبیر نے دلیپ سنگھ سے تاکید کی کہ جب تک ان کی سزا کا فیصلہ نہ ہو ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے۔ ڈاکوؤں کے سردار کو اس کے ساتھیوں کی نیک چلنی کی ضمانت کے طور پر زبیر نے اپنے جہاز پر ٹھہرا لیا۔ جے رام نے اپنی بہن کی علالت کے پیش نظر زبیر کے جہاز پر رہنا پسند کیا۔ خالد نے مایا دیوی کو ناہید کے پاس پہنچا دیا۔ ناہید نے اسے ایک بستر پر لٹا دیا اور عرب عورتیں اس کے گرد جمع ہو گئیں۔ پہلی ملاقات میں میزبانوں اور مہمانوں کے درمیان فقط اشاروں سے ہمدردی اور شکر کے جذبات کی ترجمانی ہوئی۔ دلیپ سنگھ نے اپنے جہاز پر جانے سے پہلے جے رام سے کہا،
آپ کو شاید کھانے کی تکلیف ہو، میں ایک مدت مسلمانوں کے ساتھ رہ کر چھوت چھات کا قائل نہیں رہا۔ ہم سب ایک ہی دسترخوان پر کھا لیتے ہیں۔ میرے ساتھ جتنے آدمی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو مسلمانوں کے ساتھ نہ کھا چکا ہو۔ تاہم میرا ایک آدمی جسے میں اس جہاز پر چھوڑ رہا ہوں آپ دونوں کے لیے کھانا تیار کرے گا، اور آپ کے میزبان آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو اپنے دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے مجبور نہیں کریں گے۔ دلیپ سنگھ نے چند باتیں زبیر کو سمجھائیں اور اتر کر اپنے جہاز پر چلا گیا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے اس کے ساتھی اپنے کند استروں سے 5 سفید ریش لٹیروں کے سر اور داڑھی، مونچھیں اور بھویں موڑ چکے تھے۔ ایک ڈاکو جو شکل و صورت سے زیادہ معمر معلوم ہوتا تھا، اس کی صرف آدھی داڑھی، ایک مونچھ اور آدھا سر صاف کرنے پر اکتفا کیا گیا۔ ناہید اور دوسری عرب عورتوں نے دل و جان سے مایا دیوی کی تیمارداری کی۔ موسمی بخار کے لیے ناہید سراندیپ سے چند جڑی بوٹیاں اپنے ساتھ لائی تھی۔ ان کے استعمال سے مایا دیوی 3-4 دن میں تندرست ہو گئی۔ زبیر نے اپنے بازو کے زخم کو معمولی سمجھ کر شروع میں چند دن پرواہ نہ کی، لیکن مرطوب ہوا کے باعث زخم میں تیسرے دن پیپ پڑ گئی اور اسے درد کی شدت اور بخار کی وجہ سے چند دن بستر پر لیٹنا پڑا۔ دلیپ سنگھ کئی بار اپنا جہاز چھوڑ کر اس کی تیمارداری کے لیے آیا۔ علی، خالد اور ہاشم ناہید اور دوسری عرب عورتوں کو ہر آن اس کی حالت سے باخبر رکھتے۔ جے رام ہر وقت اس کے پاس بیٹھا رہتا۔ مایا دیوی ایک عورت کی زکوٰۃ حص کی بطولت ناہید کے مغموم اور پریشان رہنے کی وجہ سمجھ چکی تھی۔ وہ اپنے بھائی کی موجودگی میں کبھی کبھی زبیر کو دیکھ آتی اور واپس آ کر اشاروں اور عربی کے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، جنہیں وہ دن رات عرب عورتوں کی صحبت میں رہ کر یاد کر چکی تھی، ناہید کو تسلی دیتی۔ ایک شام زبیر کی حالت قدرے مخدوش تھی۔ دلیپ سنگھ آیا اور زخم کی مرہم پٹی کرنے کے بعد چلا گیا۔ رات کے وقت مطلع ابر آلود تھا اور ہوا تیز تھی۔ ملاح اپنی اپنی جگہ پر متعین تھے۔ جے رام، خالد اور علی زبیر کی تیمارداری کر رہے تھے۔ عرب عورتیں عشاء کی نماز کے لیے اٹھیں اور مایا دیوی اپنے بھائی سے زبیر کا حال پوچھنے چلی گئی۔ جب ناہید نماز سے فارغ ہو کر زبیر کی صحت کے لیے دعا کر رہی تھی، خالد نے آ کر بتایا کہ زبیر بے ہوش ہے۔ ایک عمر رسیدہ عورت نے کہا، ہمارے تمام آدمی آندھی کی وجہ سے جہاز پر مصروف ہیں، ہمیں ان کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ تمام عورتیں اٹھ کر زبیر کے پاس پہنچیں۔ مایا دیوی نے انہیں دیکھ کر اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ جے رام نے کئی راتیں آنکھوں میں کاٹی تھیں۔ وہ باہر نکلتے ہی جہاز کے ایک کونے میں لیٹ کر گہری نیند سو گیا۔ آدھی رات کے وقت زبیر کا بخار قدرے کم ہوا اور ناہید اور مایا دیوی کے علاوہ وہ باقی عورتیں اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ خالد اور علی وہیں لیٹ گئے۔ رات کے تیسرے پہر زبیر نے آنکھیں کھولی اور شمع کی روشنی میں مایا دیوی اور ناہید کو دیکھ کر پوچھا، آپ یہاں جائیں آرام کریں۔ ناہید کا مرجھایا ہوا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور اس نے سوال کیا، اور آپ اب کیسے ہیں؟ میں اب ٹھیک ہوں، مجھے پانی دیجیے۔ مایا دیوی نے اٹھ کر صراحی سے پانی کا پیالہ بھرا اور ناہید کے ہاتھ میں دے دیا۔ ناہید نے ہچکچاتے ہوئے ایک ہاتھ سے زبیر کے سر کو سہارا دے کر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے پانی کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ زبیر نے پانی پی کر پھر تکیے پر سر رکھ دیا اور ناہید سے کہا، ان کے بھائی نے میرے لیے بہت تکلیف اٹھائی، وہ اب کہاں ہیں؟ وہ باہر سو رہے ہیں، آپ بھی جا کر سو جائیں، مجھے اب آرام ہے۔ دلیپ سنگھ کے نئے مرہم نے بہت فائدہ کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، انشاءاللہ جلد ہی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔